کیا قربانی کی رقم سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی یا مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ چند حقائق اس بارے میں بھی جو ہے وہ ملاحظہ ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، قربانی کا جانور ذبح کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ قربانی کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ اگر یہ مستقل عبادت نہ ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے ہوئے ہر سال قربانی نہ کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، آپ نے قربانی کی، تو یہ سب سے پہلی دلیل ہے کہ ہر سال آپ کا قربانی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا ایک مستقل عبادت ہے۔ اور اگر یہ مستقل عبادت نہ ہوتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آپ جو ہے وہ یتیموں کی کفالت زیادہ کرنے والے ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ غریبوں کی دیکھ بھال یا ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ جو ہے وہ آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں؟ وہ نبی اور وہ رسول جو کہ غریبوں کے ساتھ کھڑے رہے، وہ نبی اور مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی کسی جو ہے وہ بیوہ کی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ الساعی کل ارملہ، یتیم اور بیوہ کی سرپرستی کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، وہ کل مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ وہ نبی اور رسول جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اپنی بیوی کے پاس آئے تو انہوں نے جس بات سے آپ کو تسلی دی تھی وہ یہی کہا تھا، کوئی آپ تو اتنا غریبوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، آپ تو اتنا خیال رکھنے والے ہیں، آپ تو جو ہے وہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، اپنے مہمانوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے جو ہے وہ اپنے اس معاشرے کے اندر جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ اسی معاشرے میں آپ کو ایک سٹیٹس اور مقام تھا نبوت ملنے سے پہلے بھی۔ کیا ان سے کوئی زیادہ غریب پرور ہے؟ کیا ان سے زیادہ کسی کو مسکین اور یتیم اور بیواؤں کا دکھ ہے؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال کبھی آپ نے یہ کہا ہو کہ اس سال ہم قربانی نہیں کرتے، ہم غریبوں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، ہم مسکینوں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، جو ہم نے قربانی کرنی ہے وہ اس سال ہم سارے پیسے جمع کر کے اس کو ہم جو ہے وہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دیں گے؟ یہ بات اس بات کی دلیل ہے آپ کا ایسا نہ کرنا کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، لہٰذا اس کو مستقل عبادت سمجھ کے ہی ہمیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال کی بھی فراوانی ہوتی ہے، ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہوتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے ہی معاشرے میں ان لوگوں کو مال و دولت بھی زیادہ ہے، مال کی فراوانی بھی زیادہ ہے، لیکن اعتراض بھی جو ہے وہ اسلامی شاعر کے اوپر کر رہے ہیں، انہی کو ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گلی محلے میں، اپنے پڑوس میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم یہ بھی اس بات کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب شادی کا موقع آتا ہے، ان کے کسی بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ شادی کے رسوم و رواج پر کس طرح فضول خرچی کی جاتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کا اگر آپ ساری تعلیمات کو جو ہے وہ دیکھیں، مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس بات کی قدغن لگائی ہے اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے پھر ہی شادی ہو سکتی ہے، اتنا سارا جہیز دیا جائے گا پھر ہی شادی ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی قدغنیں یہ ہم نے خود اپنے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں تو بالکل سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انتہائی سادگی کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول نے نکاح کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا اپنی شادی میں، ایک ہی جگہ پہ رہتے ہوئے صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس کا لباس دیکھ کے پوچھا شادی کر لی ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول شادی کر لی ہے۔ جب وہ صبح پیش ہوا، اس کا مطلب ہے کہیں قریب ہی رہتا ہوگا تو صبح نماز پڑھنے کے لیے یا کسی اور وقت پہ آپ کے قریب آ گیا نا، تو اتنے پاس ہونے کے باوجود بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس دعوت میں نہیں بلایا؟ اتنی سادگی سے شادیاں ہوتی تھیں۔ تو ہم نے جب یہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں قربانی کے اوپر، جب ان کی شادی بیاہ کے رسوم و رواج دیکھتے ہیں، کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، فخر کے لیے، ریا کے لیے، اس وقت ان کو یاد نہیں آتا ہے کہ اگر جو ہم رقم اس کے اوپر اتنی لگا رہے ہیں، اس کو ہم سادگی سے کر کے یہی رقم بچا کے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں یا کسی مریض کا علاج کروا دیں، اس وقت کیوں نہیں یاد آتا؟ ہمارے ہی محلوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اعتراض کرنے والے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگز بناتے ہیں، بڑے بڑے گھر بناتے ہیں اور طرح طرح کی آسائش و آرام جو ہے مطلب ان کو ملتی ہیں،
ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو طرح طرح کی زندگی کی آسائشیں میسر ہیں، اور وہ فخر و ریا کے لیے اونچی اونچی عمارات بناتے ہیں، اس وقت یہ سوچ نہیں آتی کہ یہی پیسہ بچا کر میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دوں، کسی غریب کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دوں، کسی یتیم مسکین کا بھلا ہو جائے گا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ہیپی نیو ایئر کے نام پہ کس طرح کتنی رقم بے دریغ خرچ کر دی جاتی ہے، ویلنٹائن ڈے کے نام پہ کتنی رقم بے دریغ خرچ وہ کر دی جاتی ہے، بے سر و پا رسوم۔ اور جشن بہارا کے نام سے، کیا اس وقت جب یہ جشن بہارا آتا ہے، والدین کے پاس بچہ آتا ہے، بچہ آ کے کہتا ہے میں نے گڑیاں اڑانی ہے، اور والد صاحب اسے کہتے ہیں کہیں میرے بچے کے اندر احساس کمتری نہ آ جائے، سارا محلہ اڑا رہا ہے، اس کو کوئی 1 درجن 2 درجن جا کے گڑیاں لے دیتے۔ اس وقت پیسے خرچ کرتے ہوئے کیا یہ غریب مسکین یاد نہیں آتے؟ ہیپی نیو ایئر مناتے ہوئے یاد نہیں آتے؟ جشن بہارا مناتے ہوئے غریب مسکین، یتیم مسکین، بیوائیں یاد نہیں آتی؟ یا اس وقت سارے امیر ہو چکے ہوتے ہیں، یا کسی کو بھی اس وقت وہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی بھی اس وقت بھوکا نہیں ہوتا، کوئی بھی اس وقت پیاسا نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اتنی باقی رسومات پہ کھلے عام خرچ کریں تو کوئی اعتراض نہیں اٹھتا، عید قربان آتے ہی اعتراض آنا شروع ہو جاتا ہے، کیوں نہ ایسا کیا جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دی جائے، کسی مریض کا علاج کروا دیا جائے اسی قربانی کی رقم سے۔ اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ باقی سارے رسوم و رواج چل رہے ہیں تو اس کے پیچھے بات اصل میں اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا ہے، بات اصل میں قربانی سے راہ فرار اختیار کرنا ہے۔ تو یہ بات میرا خیال ہے کہ بخوبی سمجھ آ چکی ہے۔